ہمیں متی اللہ جان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور یہ جو ابھی آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور امامت بھی کرائی، یہ جو ابھی ساری باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو نیب کیسز ہو گئے، میاں صاحب کی واپسی ہو گئی، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی آئیڈیلی قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے عمران خان کی؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان سے ملنے گئے ہیں، وہ بھی شاید ناراض ہیں اس حوالے سے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کیونکہ جس حد تک فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب ایک دوسرے کی مخالفت میں چلے گئے ہیں اور چلے گئے تھے، تو اب اگر ڈیل ہوگی تو وہ ایک اور ہی مذاق بن جائے گا، ایک بہت بڑا مذاق بن جائے گا، کیونکہ ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے دونوں شخصیات نے جو باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کر رکھی ہیں، وہ ساری باتیں تو پھر آپ کے سامنے آئیں گی اور ٹیلی ویژن سکرینز پہ پلے بھی کی جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ کی بھی جا رہی ہے تو سیاسی طور پہ اب معلوم نہیں وہ کس کو فائدہ دے گی. فضل الرحمان صاحب کا اس میں کیا فائدہ ہے اور عمران خان کا اس میں کیا فائدہ ہے، مگر یہ یقیناً فضل الرحمان صاحب کی ایک جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی اگر وہ کسی سے بارگین کر رہے ہیں، چاہے وہ نون لیگ سے کر رہے ہیں، چاہے وہ بہت سارا ایسا تاثر بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جی دیکھ لیں میں تو عمران خان کے ساتھ بھی دوستی کر سکتا ہوں، اگر کے پی میں آپ نے ہمیں تنگ کیا یا ہمارے مد مقابل جو خٹک صاحب کو کھڑا کر دیا، یہ آپشنز بھی ہیں. دیکھیں اور پی ٹی آئی والے بھی تو میسج دے رہے ہیں نا ایک قسم کا کہ ہم بھی پھر جو ہیں اوپن ہیں. اور میرے خیال میں سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ پی ٹی آئی میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب وہ اپنے ان سیاسی مخالفین کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہو گئے، اور سیاسی مخالفین کے ساتھ بات چیت کے لیے جو وہ تیار ہوئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں چینج ہے اور بہت بڑی تبدیلی ہے. اور جن کو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ جن کو چور اور ڈاکو کہتے تھے، اب ان کی امامت میں اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً یہ دل سے انہوں نے تسلیم کیا ہوگا فضل الرحمان صاحب کو کہ فضل الرحمان صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیونکہ اب خود پی ٹی آئی والوں کے پاس تو قدم بڑھانے والے کوئی رہ نہیں گئے، تو یہ بڑی ایک عجیب سچویشن ہے. مگر ایک بات طے ہے جس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کر رہے، کیونکہ ایک طرف تو ہمیں یا تو پی ٹی آئی کے لوگ دوست ملتے ہیں کہ جو بہت زیادہ نون لیگ کے حوالے سے ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہماری ملکی سیاست میں اور آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور دوسری طرف اگر کچھ کارکن یا لیڈران نون لیگ کے ہیں تو وہ بھی جو ہے تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور وہ بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ اصل میں تحریک انصاف کو لانے والے جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، اور جن کا نام جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام نواز شریف صاحب پہلے لیتے تھے، اب تو وہ نام لینا بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو ہم ایک دوسرے کو جتنا بھی ہم ایک دوسرے پہ یہ تنقید کر لیں، چاہے وہ سیاسی کارکنان کے طور پہ چاہے سینئر تجزیہ کاروں کے طور پہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو اصل ذمہ دار ہیں اور جو اصل کردار ہیں اس ساری سیاسی کھیل کا، اس کے اوپر شاید تجزیہ کاری میں بھی ہم اس طرف اشارہ نہیں کر پاتے، کھل کے بات نہیں کرتے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ان کی مفاہمت ہو گئی، صلح ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا پھر معاملات کچھ عرصے بعد آپ کو پھر وہی نواز شریف نظر آئیں گے جو 4 بار ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں؟ میرے خیال میں اب کی بار تو ان کو موقع نہیں دیا جائے گا نواز شریف صاحب کو. میرے خیال میں نواز شریف صاحب خود جو ہیں 4 سال لندن میں بیٹھ کے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، بہت سی زندگی کا وقت ان کا گزر گیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس ایج اور سٹیج پہ آ کے نواز شریف صاحب کو جب تک اگر فوج کی طرف سے یا آرمی چیف کی طرف سے کوئی بہت زیادہ چھیڑا نہ گیا تو میرے خیال میں وہ پہلے والے نواز شریف نہیں رہیں گے. اور پہلے بھی دیکھیں ہم سیاستدانوں سے تو بات کرتے ہیں کہ یہ مفاہمت نہیں کرتے، ہر دفعہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہوتا ہے، مگر آج تک ہم نے یہ سوال نہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہر وزیر اعظم سے جھگڑا کیوں نہیں. ہم تو اکثر سوال اٹھاتے ہیں ہر وزیر اعظم 3 سال بعد ہی ایسا کوئی سپیڈ بریکر آ جاتا ہے. مفاہمت کی بات، مصالحت کی بات جو ہے وقت آ گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی سوال اٹھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں مفاہمت کرتے اپنے مخالفین کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مخالفین بناتے کیوں ہیں، اس کی وجہ وہ خود ہیں. ان کو سیاست میں آنا نہیں چاہیے، سیاسی کردار اپنانا نہیں چاہیے، اور اگر وہ یہ سارے کام چھوڑ دیں تو یہ اگر نون لیگ اور تحریک انصاف ایک دوسرے پہ جتنے بھی سیاسی جملے بازی کریں، تنقید کریں، یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے. مگر یہاں پہ جو نفرت میں چیزیں بدل جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جانتے ہیں کہ جو اصل مجرم ہے اس کا وہ نام لے نہیں پاتے، تو غصہ ایک دوسرے پہ اترتا ہے جو نفرت کی صورت میں نکلتا ہے سیاسی مخالفت سے بھی. ہم ہمیشہ سنتے ہیں شاید مفاہمت ہو گئی یا صلح ہو گئی، اسی پہ مزید مجھے بات کرنی ہے، باقی میں